آیت نمبر 142 سورۃ الانعام۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ اور چوپایوں میں سے، حمولتاً بوجھ اٹھانے والے، فرشاً زمین سے لگے ہوئے، کلو تم سب کھاؤ، مما اس سے جو، رزقکم اللہ رزق دیا اللہ نے تمہیں، ولا تتبعوا اور مت تم سب پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہ بے شک وہ لکم تمہارے لیے، عدو مبین کھلا دشمن ہے، ثمانیۃ پیدا کی 8، ازواجی قسمیں، من الضأن بھیڑ میں سے، نثنین 2، من المعز اور بکری میں سے، اثنین 2، قل آپ کہو، ذکرین دونوں نر، حرما اس نے حرام کی ہیں، ام الانثیین یا دونوں مادہ، ام اشتملت یا وہ بچہ کے مشتمل ہیں، علیہ اس پر، ارحام الانثیین دونوں ماداؤں کے، نبئونی خبر دو مجھے، بعلم کسی علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سب سچے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یحب حب محبوب محبت، المسرفین اسراف فضول خرچی، حمولتاً حاملہ، کلو اکل و شرب اور ماکولات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مما من جانب من جملہ ماحول اور ماتحت، تتبع اتباع متبع سنت، عدو عداوت عدو اور آدھا، مبین بیان دلیل بین و بینہ طور پر، اثنین ثانوی بورڈ تعلیمی ثانویت اور لاسانی، قل قول اقوال اور مقولہ، الذکرین مذکر و مؤنث تذکیر و تانیث، الانثیین مؤنث تانیث، اشتملت شامل بشمول مشتمل شمولیت، ارحامی رحم مادر صلہ رحمی قطع رحمی، عربک کے ورڈز ہیں ہمارے پاس، انعامی چوپائے، خطواتی قدموں کی، ثمانیۃ ازواجن 8 قسمیں، ضأنی بھیڑ، معزی بکری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں، آیت نمبر 142، اور پیدا کیے چوپایوں میں سے، یعنی جو 4 پاؤں والے جانور ہیں، اس کا ذکر ہے، کچھ بوجھ اٹھانے والے، یعنی جیسے اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے، یہ سب بوجھ اٹھانے والے، اور کچھ زمین سے لگے ہوئے جیسے بھیڑ اور بکریاں، ان چھوٹے جانور، کھاؤ اس سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے، یعنی ان کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا اسے کھاؤ، وہ دودھ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ اس کے گوشت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور مت تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، یعنی جو تمہیں شیطان کہتا ہے اس کی پیروی نہ کرو، یعنی ان کو حلال طریقے سے کھاؤ، جیسا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے ویسے ان کو ذبح کر کے کھاؤ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کہ یعنی شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، ہم جانتے ہیں مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے۔ 8 قسمیں پیدا کی بھیڑ میں سے 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 8 جوڑے پیدا کیے، اور اس میں سے ایک تو ہو گیا بھیڑ میں سے 2، یعنی ایک نر اور مادہ، بکری میں سے 2 نر اور مادہ، بکرا اور بکری، کہو کیا دونوں نر اس اللہ نے حرام کیے ہیں، یعنی جیسے وہ پہلے کرتے تھے کہ یہ جانور حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کا بچہ عورتوں پہ حرام ہے، اگر وہ مر جائے گا تو اس پہ وہ دونوں شریک ہو جائیں گے، یہاں پہ اسی بات کا ذکر ہے، کہو کیا دونوں نر اس اللہ نے حرام کیے ہیں، یا دونوں مادہ یا وہ بچہ کے مشتمل ہے اس پر دونوں ماداؤں کے رحم، تو یہ ساری بات ہے کہ کیا وہ حرام ہے یا دونوں مادہ، یعنی کہ دونوں اگر وہ مادہ ہیں، وہ بچہ کے مشتمل ہے اس پر دونوں ماداؤں کے رحم، خبر تو مجھے کسی علم کے ساتھ اگر تم سچے ہو، یعنی اگر ایسا کچھ ہے جو تم کہہ رہے ہو تو مجھے بتاؤ کہ کہاں سے تم نے اس کو حرام کیا اور کہاں سے حلال کیا۔ حرام ہونے کی صورت صرف یہ ہے کہ وہ جانور اس پر غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، یا اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، مین تکبیر نہ پڑھی جائے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ ذبح کرنے والا غیر مسلم ہو اور اس کو تکبیر اور ان چیزوں کی کسی امپورٹنس کا نہ پتہ ہو، یہ صورتیں، اور تو کوئی صورت نہیں ہے حرام ہونے کی، جو اللہ تعالیٰ نے چیز ہم پر حلال کی ہے وہ حلال ہے، اور جو حرام کی ہے وہی حرام ہے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اور اونٹوں میں سے، اثنین 2، وَمِنَ الْبَقَرِ اور گایوں میں سے، اثنین 2، قل کہو، آذکرین کیا دونوں نر، حرما اس نے حرام کی ہیں، ام الانثیین یا دونوں مادہ، ام اشتملت یا وہ بچہ کے مشتمل ہیں، علیہ ارحامی اس پر رحم، انثیین
دونوں ماداؤں کے ام کنتم یا تھے تم شہداء حاضر اذ وصاکم جب وصیت کی تھی تمہیں اللہ نے بہذا اس کی فمن پس کون ہے ازلم و بڑا ظالم ممن اس سے جو افطرا باندھے اللہ پر کذب جھوٹ لیضل تاکہ وہ گمراہ کر دے الناس لوگوں کو بغیر علم کے بغیر ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین سب ظلم کرنے والے لوگوں کو۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ البقرہ عید بکر منڈی اثنین ثانوی بورڈ تعلیمی ثانویت اور لاسانی قول اقوال اور مقولہ الذکرین مذکر و مؤنث تذکیر و تانیث الانثیین مذکر و مؤنث تذکیر و تانیث اشتملت مشتمل شامل شمولیت ارحامی مادر رحم قطع رحمی صلہ رحمی وصاکم وصیت اور وصیت نامہ بہذا ھذا من فضل ربی لہذا ھذا من ھذا القیاس افطرا کاذب مفتری افطرا پردازی کاذبہ کاذب تکذیب لیضل دلالت و گمراہی یہدی ہادی ہدایت مہدی اجیدہ وجود موجود اور موجودہ حالات کے لیے بولتے ہیں۔ عربی کا ورڈ اس پیج پہ ہمارے پاس صرف ایک ہے ایبلی اونٹوں میں سے 8 قسمیں تھیں، پہلی تو بتا دی گئی بھیڑوں کی اور اونٹ کی، اب اگلی ہے اونٹوں کی تو یہ 6 ہو گئے اور اسی طرح گایوں میں سے 2 تو یہ 8 قسمیں پوری ہو گئیں۔ کہو کہ اس نے دونوں نر حرام کیے، یہ دونوں مادہ وہی بات جو پچھلی آیت میں رپیٹ ہوئی تھی وہی رپیٹ ہو رہی ہے۔ یہ کیا دونوں نر کو حرام کیا یا دونوں مادہ کو، یا وہ بچہ کے مشترے اس پر دونوں ماداؤں کے رحم، یا تھے تم حاضر جب وصیت کی تھی تمہیں اللہ نے۔ یہاں پہ اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیا جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی حرام کیا تھا، نر کو مادہ کو یا بچوں کو یا دونوں کو، تم اس وقت حاضر تھے جب تمہیں یہ وصیت کی گئی تھی؟ تمہیں اللہ نے اس کی پس کون بڑا ظالم ہے اس سے جو باندھے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم کے، یعنی جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اور ایسا کچھ بھی نہ ہو، اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس کا مقصد صرف لوگوں کو گمراہ کرنا ہو بغیر علم کے۔ بے شک اللہ زبردستی نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو، یعنی جو قوم اپنا حال خود بدلنا نہ چاہے اللہ اس کا حال نہیں بدلتا۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے حال کو بدلنا چاہیں، ہم ہدایت کے راستے پر آنا چاہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یاب لوگوں میں داخل کریں، ہمیں ہدایت دیں، ہمیں علم دیں اور ان احکامات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائیں جو ان کو پسند ہیں۔ اپنی زندگیوں کو قرآن و سنہ کے مطابق تبدیل کریں، ان پر عمل کریں، انہی پر کاربند ہوں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔